السلام علیکم۔ آج میں اپنا ایک اور ناول اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے عشق آتش۔ جیسے میرے پہلے ناولس کو آپ نے اتنا زیادہ پیار دیا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے۔ چھوٹا سا ناول ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، اس لیے میری کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر دیا جائے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایک اور خوبصورت سا ناول جس کو لکھا ہے سعدیہ راجپوت نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق آتش۔ پیش لفظ۔ قارئین السلام علیکم۔ زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ یہ ایک معروف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سب ہی گھبراتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم سبھی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی جلد بازی پر، کبھی کسی تاخیر پر، کبھی کسی کم ہمتی پر، کبھی بیجا دلیری پر، کبھی کسی فیصلے پر، کبھی کسی مصلحت پر، اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر۔ کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پر محیط ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے۔ جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جن شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہے، اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو کوئی کبھی پلصراط سے گزارا نہ جاتا۔ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا اس لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یکلخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سرکش جذبے کے پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزوں کا اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو جان لیں وہ جذبہ عشق نہیں کچھ اور ہے، اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ ان اوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے۔ کڑے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی، یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مضطرب ہو جائے، مگر اس احتیاط سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے۔ ساکن کا توازن کمال نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے، اور حقیقی امتحان بھی۔ عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکڑ لیں گے۔ میں القریش پبلیکیشنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے عشق آتش کو کتابی شکل میں آپ تک پہنچایا، مگر اس کے ساتھ ہی میں کرن ڈائجسٹ کی بھی مشکور ہوں، کیونکہ اس کتاب کے مرتب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر کرن ڈائجسٹ اس ناول کو کسوار شائع نہ کرتا۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔ سعدیہ راجپوت۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں، اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے؟ کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع نقصان درج کرتے رہے تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا، اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے؟ یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت سے آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی
آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کا تو جیسا گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت پر خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کبھی سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں، اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا، صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کے ہر طاق پر رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا، لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔ وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی سمت دیکھ کر زور سے ہاتھ ہلایا، فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پر گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی اس لڑکی کو بکے پیش کیا، اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہیں تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بلاخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بند کر بولنے پر تانیہ نے اسے ہاتھ جھڑ دیا۔ ماں کیوں رہی ہو؟ بس آتا ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت دوڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر قصدن نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت پر وجود پر پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، شایان آ گیا؟ شکر ہے، نہیں تو مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی پھر تانیہ کی، جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹایا اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں مجھے اپنا ہی نقصان ہے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ، کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سنورے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، واقعی وہ ہمیشہ بہت سادے سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شیفون کی شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جویلری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی، اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پر لہرا رہے تھے۔
شایان کے اس قدر ڈائریکٹ جملے پر حالانکہ وہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی۔ نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی سی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے عبور چکا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پر تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، جو یکٹے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گھمبیر لہجہ، سحرزدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن، تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے… ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے، جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی۔ ممی تو بزی ہے، مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتے ہوئے ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی۔ تانیہ، ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا، یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔ فائزہ کی بات پر وہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پر ان کے حوالے پر لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اس لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ He is the leading industrialist of the country۔ اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں جو ان کا انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے، MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کری ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پر اسے فطری طور پر خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا ہے، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائی مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھنے لگی۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو، وہ بے ساختہ پکاری، مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پر بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر اسے موبائل پر نمبر ملائے۔ جی ماما۔ دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ دوبارہ ختیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ زچ ہو رہی تھی۔ آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا ہوا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند کر رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی کو ٹھوکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے کیا؟ مزے سے ہنسی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں،
لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں، ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کی تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدا نے بڑی فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں، مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدا اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گیا ہے۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدا بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے، لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آ کر وہ نور الہدا سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدا کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بے کل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کی کوریڈور سے جڑی تھیں، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں جہاں اسٹڈی سے ملحق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی، جواب ندارت۔ ٹھیک ہے، آپ کا دروازہ نہیں کھلنا تو نہ کھلے، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ میں دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلی کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کے ساتھ آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے سے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رندی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسو کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسے ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا، وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی باروب شخصیت سے جا پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوائے ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف۔ تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی۔ پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئے، اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔
کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصدن انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھے ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں خاموش رہیں۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی، اسے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں، پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تم تانیہ، تم بھی نا ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح سے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی ضد ہو کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے، اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے، نوکری سے نکلواؤ گی کیا؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں، وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا، ویسے جلدی جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے مگر کیوں؟ کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے؟ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو نہیں کر رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا، ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ دھاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر ہی نہیں ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے ٹیکسٹ کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے، کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو محسوس تو کیا مگر پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا پتلا گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے بازو سینے پر لپیٹے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اس کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مروب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے، تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والے قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑک گیا۔ فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود ہی مڑ کر دیکھا تو فوراً سے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، بھاگ عزیر۔ وہ دونوں بھاگ کر تانیہ اس چیئر کے پیچھے جا چھپے جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں،
ہر چند کے تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، ہم تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس میں جا کر مل لیتے ہیں۔ بولنا عمیر۔ اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ نمبر 2 ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے پھر مجھے نمبر 2 کہا۔ عزیر سب چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو، تو ہوئے نا نمبر 2؟ ہاں۔ عزیر کی ہاں اس قدر مدبرانہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تو دونوں پھر سے شروع ہو گئے۔ نور الہدی نے ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے، یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچال آ جائے گا اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو میں جلدی سے آگے ہوا۔ ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں؟ عزیر بولتے ہوئے ان کے پاس آ کے ان کے بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں؟ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے بھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور الہدی سے بہلانے کو کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو زہر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدی نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے وہ جس فورن ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدی کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک سے فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا اور شوق رنگ کے ہر غبارے پر ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی پڑے قالین پر لپی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا، یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ خدیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آوازیں دینے لگی۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا، جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئی، اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے، کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے کہکوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنے کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں کے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی۔ ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی، کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔
تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا، اس وارننگ کے ساتھ کہ اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں عمیر نے، میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم، وہ تانیہ ایک طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کی کہ بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے۔ اور وہ تینوں کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے عمیر بھائی، آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دپک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئی تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ، انہوں نے تانیوں کے بیچ میں ہی چپ کرا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکی تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئی اور ان کے ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈھیر ہوئے کرا رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی کرہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آنے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ لہجے سے بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بلا کر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پر رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کے سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی، جس نے ماحول کو پراسرار بنا دیا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی کہ وہ کہیں سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے، یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دی مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور کی ہی منتظر تھیں اور کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پر نیم دراز اظہر فاروقی نے اس گنگناتی آواز کو بھی سنا تھا اور اس کا اپنے قدموں پر بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اسی پل کا انتظار کرتے رہے جب وہ ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی۔ اور پھر اس نے بہت آہستگی سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں، اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے؟ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتے ہوئے ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پر لگی
کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نورالہدیٰ بھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بجنے ہی والے ہیں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا، اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجاتے وہ اٹھ گئی، اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کے چہرے کی جھلکتی تکلیف، جسے وہ آج بھی اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر وہ انٹرنس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نورالہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتے ہوئے اس کو بھی سنبھال گئے۔ ارے بھائی، آرام سے، گر جاؤ گی، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے۔ بائی دا وے، اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے خجل سا چھوڑ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ پیچھے ہو لی۔ ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں، وہ پلٹ کر بولے۔ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے۔ حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کے بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے۔ اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پر ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پر ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں ہی بھول گیا تھا تو تم مجھے یاد نہیں کروا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے ہیں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے؟ بابا جان نے انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ نورالہدیٰ بازو پر ڈالا کوٹ بیڈ پر اچھال کر ان سے بغل گیر ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔ ان سے الگ ہوتے اسے کنکھیوں سے دیکھ کر اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اسے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ، اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں کیا؟ بابا جان، بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کے ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا۔ تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سے ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نورالہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ، مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتا دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھا جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس نے شوقی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا، وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی۔ جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے۔
مگر شایان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ تمہیں نہ بتاؤں. پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کیوں مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا. فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے. تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی. فائزہ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. سر جھکا کے بولی پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی. ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا. تانیہ نے فوراً تردید کی. امپاسبل. فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا. کچھ تو بات ہوئی ہوگی. بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ اور تو کہا ہوگا. یقین کرو فائزہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی. پھر جیسے یاد آنے پر بولی لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا. پتہ نہیں. تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا. وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے. پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا. وہ رکی پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے. ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں. ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا پر تانیہ تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں میں کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی کیسے کہہ دیتی جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں. تو تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی. میں اب چلوں گی. فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں. فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی. تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا ایک بات مانو گی تانیہ؟ اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ. کب تک اس پل سے رات پر کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی. یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ. ٹھہرنا مت. ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے. وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی. تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوں شایان مگر آگہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا. فائزہ نے تعصب سے سوچا. ایک ہاتھ میں فائل سے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی. نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا. میں سوچا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں. مریم کی طرف دیکھ کر ہنسی. ایسا مت کرنا نور الہدیٰ ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ویری فنی. فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی. دھمکی دے رہی ہو؟ آنکھیں نکال کر بولے. آپ بھی تو دے رہے ہیں. آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا. اچھا آرام سے کھاؤ. اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا. نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا. انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا. ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا. پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے. جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نمٹا چکی تھی. اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے دوپٹہ گلے میں ڈالا. پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا. ان سے پہلے مریم بول پڑی. پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا. میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. اوکے. انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا سنو. انہیں اٹھتے دیکھ کر وہ مزید بولی آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا. رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی. ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور اکھائی سے بولے میں بزنس مین ہوں ڈاکٹر نہیں. وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی. سمجھ نہیں آتا ماما آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا. میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے. اب تو خیر عادت ہو چکی ہے لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی. ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے. وہ شاید بتانا نہیں چاہتے. اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں اور اب تو مجھے بھی اپنا یہ وہم ہی لگتا ہے. تم خود غور کرو. نور الہدیٰ کے ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئے اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے. یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضگی کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی. پھر اس کا گال تھپکتے ہوئے کہا ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو. آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی؟ وہ سر جھٹک کر بولی. ہاں آؤ تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں. تانیہ اپنی فائلز اٹھا کے ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی. اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر 2 سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے.
بابا جان کی طبیعت خراب کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی، پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھاتے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پر گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کی لہردار بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرنا پڑتا تھا۔ البتہ ان کے فگر پر عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی رو نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کو ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہ سوچ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے ابھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی۔ کچھ سوچا پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں عنصر کیسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کیسا ہے، وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں ہے، آخر تم دونوں بچپن کے دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کر کہہ ہی دیا، عنصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹے کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تمہارے پاپا کو بھی پروپوزل اچھا لگا ہے اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا ہے، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ماما لیکن، اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی، جب تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی۔ ماما پلیز اس ذکر کو بھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی، اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی۔ وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا، اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی تمہارے لیے عنصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تانیہ یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی ہوں، پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے وہ بولی جہاں وہ نیم دراز سے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، وہ قصدن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کو جھجکے پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو ہی آنے والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال کر لے گئی۔